تو وراثت کے تمام مسائل جب بھی پوچھنے ہوں پوری بات کیا کرو۔ وہ جی اتنے بہن ہیں اتنے بھائی ہیں، بتائیں کتنا ملے گا، پتہ نہیں کہ قرضہ کتنا ہے، پتہ نہیں وصیت کی نہیں کی، معلوم نہیں میت کے والدین زندہ ہیں نہیں زندہ، والدین نہیں تو دادا دادی زندہ ہیں یا نہیں زندہ، بیوی ہے یا شوہر ہے وہ زندہ ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ باجی 3 بچے ہیں، 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، تو ان کی وراثت بتا دو۔ کہنا اچار ہوتا ہے میت کے بچے ہیں، اور کہہ رہا ہوتا ہے جی ہم 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں اور اس کی وراثت بتا دو۔ تو بہن بھائی سے تو ہم سمجھیں کہ میت کے بہن بھائی ہیں۔ تو جب بھی سوال کرو میت کے لفظ کے ساتھ کرو، میت کے والدین، میت کے دادا دادی، میت کی بیوی، میت کا شوہر، میت کی اولاد، یہ تمام بتانے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہاں رب ذوالجلال والاکرام نے یہ وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، مالیات کے مسائل بیان کیے ہیں، یتیموں کے حقوق محفوظ کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا پارہ اس کے شروع میں وہ رشتے بیان کیے ہیں جو اللہ نے مستقل حرام کیے ہیں۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے چوتھا پارہ پڑھا، تو چوتھے پارے کے شروع میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حقیقی نیکی تب تک نہیں ملے گی جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا باغ تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، بہت گھنا اور بہت زبردست۔ تو کہا میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے وہ نیکی ملے جو حقیقی نیکی ہے۔ اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے، بعض لوگ ایسی چیز صدقہ کرتے ہیں جو خود وہ پسند نہیں کرتے، اور بعض لوگ اللہ کو وہ چیز دیتے ہیں جو ان کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو حقیقی نیکی تب ملتی ہے جب وہ چیز خرچ کی جائے۔ اس کے بعد یہودیوں کی بد خسرتوں میں سے ایک یہ بیان کیا ہے کہ وہ حلال حرام اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں کرتے۔ ایک دفعہ صحیح بخاری میں ہے کہ شہد پیتے تھے حضرت زینب کے پاس، دوسری 2 بیویوں نے کہا کہ آپ سے مغافیر کی سمیل آ رہی ہے، آپ کو بدبو بہت ناپسند تھی۔ فرمایا اور تو کچھ نہیں، شہد پیتا ہوں، ہو سکتا ہے مکھیاں وہاں سے شہد بناتی ہوں، آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ اور اپنی حالت یہ ہے کہ مولویوں نے حلال بکرے کی 5 چیزیں حرام کی ہوئی ہیں، بولے حلال بکرا مگر اس کی 5 چیزیں حرام ہیں، اور وہ جو پیپل کے پتے کی طرح کی مچھلی ہوتی ہے وہ حرام کی ہوئی ہے، اور بعض نے شارک حرام کی ہوئی ہے، بعض نے جھینگا حرام کیا ہوا ہے۔ ایک شارک مچھلی ہوتی ہے، ایک شارک پرندہ ہوتا ہے، بعض نے وہ بھی حرام کیا ہوا ہے۔
بگلا حرام کیا ہوا ہے، کوئی دلیل نہیں ان کے حرام ہونے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز حرام نہیں کی، جانور پورا حلال ہے، اس کا پتا زہر ہوتا ہے، اگر کسی دوائی میں ڈلتا ہو تو وہ بھی حلال ہے۔ اس کی ہڈیوں میں جو اسپینل کارڈ ہوتا ہے جس کو حرام مغز کہتے ہیں، وہ حرام بھی حلال ہے، کوئی چیز حرام نہیں اس کی۔ آپ کا دل نہیں مانتا، آپ نہ کھاؤ۔ ہمارے لوگوں کا دل میدا، اوجری، جس میں سب کچھ ہوتا ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں، اور آنتیں وہ ہم نہیں کھاتے، حالانکہ اس میں گند تھوڑا ہوتا ہے۔ عرب لوگ آنتیں کھا لیتے ہیں، میدا نہیں کھاتے، دل نہیں مانتا، کوئی بات نہیں۔ وہ آنکھیں کھا لیتے ہیں جانور کی، ہم نہیں کھاتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حرام ہے حلال، مگر آپ کا دل نہیں مانتا، آپ نہ کھائیں۔ اسی طرح سانڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر لایا گیا، آپ کھانے لگے، بیوی نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے آپ کیا کھانے لگے ہیں؟ نہیں، کہا یہ سانڈا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا حرام نہیں، بس ہمارا دل نہیں چاہتا۔ تو فرمایا انہوں نے کھینچا اور کھا گئے۔ تو کھانا نہ کھانا ناپسند پسند اور چیز ہے، حلال حرام اور چیز ہے۔ تو ان چیزوں کو خام خواہ حرام کر دینا یہ شریعت سازی کے زمانے میں آتا ہے۔ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ اسی طرح کی چیزیں حرام کرتے رہتے تھے۔ کبھی آپ نے دیکھا بابا، ننگا بابا، کپڑوں سے بے نیاز، بولے یہ فقیر ہے، یہ نہیں کھاتا، یہ وہ نہیں کھاتا۔ اور عیسائیوں نے راہب اور راہبائیں رکھی ہوئی ہیں، بولے یہ شادی نہیں کرتی۔ جو بھی فطرت کے خلاف چلے گا، اللہ کے حرام کو حلال، حلال کو حرام کرے گا، وہ جس کی بات مانتے ہوئے ایسا کرے گا، حقیقت میں وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں عیسائیوں کا عالم دین تھا، قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، میں ان کا مولوی تھا، مجھے تو نہیں یاد کہ ہم نے ایسے کیا ہو۔ فرمایا اگر مولوی حلال کو حرام کر دیں تو کس کی مانتے تھے؟ بولے مولوی کی۔ مولوی رب کے حرام کو حلال کر دیں تو کس کی مانتے تھے؟ بولے مولویوں کی۔ فرمایا فتل کا عبادتہم، یہ ان کو اپنا معبود بنانے والی بات ہے۔ تو یہ اپنے اوپر حرام کرتے تھے، پھر اللہ نے ان پر حرام کر دی۔ یہ نا اوور تقوی، تو یہ میں نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاتا، مجھے اس میں شبہ ہے، مجھے اس میں شبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان پر حرام کر دی۔ جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی، اللہ نے بھی ان پر حرام کر دی۔ اس طریقے سے سوال کر کر کے پابندیاں بڑھاتے رہتے تھے، کبھی اپنے اوپر حرام کر کر کے اوور تقوی کے ساتھ بڑھاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر فضل کیا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ہمارے نبی طیبات کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان پر خام خواہ کے بوجھ پڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی سارے ختم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں حرام کی تھیں۔ ان کی اور بھی بد خصلتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل دینا، اللہ کی کتاب کو چھپا لینا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھدار ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام جیسے عدی بن حاتم جیسے کعب الاحبار جیسے، جو مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے دوہرا اجر کمایا۔ جب اسلام نہیں آیا تھا تو وہ اپنے دین پر تھے، اور جب اسلام آیا تو اس کو چھوڑ کر اسلام پر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا تذکرہ کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور کچھ احکام حج بیان ہوئے ہیں، اور اس کے مشاعر حج بیان ہوئے ہیں۔
اور یہ کہ سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم نے تعمیر نو کی تھی، اور 50 سال کے بعد بیت المقدس بنایا گیا، اور باقی مسجد نبوی تو عہد نبوت میں بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تمہارا گھر ہے اور تم امت بھی ایک ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ساری جماعتیں اتحاد کی داعی ہوتی ہیں، مگر وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ مل کر متحد ہو جاؤ۔ ایک کے پاس 20% دین ہے، ایک کے پاس 50% دین ہے، ایک کے پاس 70% دین ہے، ایک کے پاس 90% دین ہے۔ 50 والا کہتا ہے 90 والے تو تھوڑا نیچے آ جا، 10 والے تو تھوڑا اوپر آ جا، ہم اتحاد کر لیں۔ ہم وسط پہ ہیں۔ وسط پہ وہ ہوتا ہے جو دین پر ہوتا ہے، دین چھوڑ کر وسط پر نہیں ہوتا۔ اس طرح کی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اتحاد امت کی، مگر کچھ فائدہ نہیں۔ اتحاد ایک پوائنٹ پر ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک رب کو پکڑ لیا، ایک رسول کو پکڑ لیا، ایک کعبہ کو پکڑ لیا، ایک کتاب کو پکڑ لیا، تم بھی پکڑ لو تو اپنے ایک ہو جائیں۔ دین کو پکڑ کر ایک ہوا جا سکتا ہے۔ 5 انگلیوں کو پکڑو گے تو 5 ہو جاؤ گے، ایک بازو کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے۔ ائمہ کرام کے نام پر فرقے بناؤ گے تو فرقہ واریت آ جائے گی۔ پیچھے ایک محمد ہے، اماموں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے۔ اس لیے ایک ہونے کا طریقہ بتایا کہ اللہ کے دین کو پکڑ کر ایک ہو جاؤ، اور پھر اس دین کی آگے ترویج کرو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ وہ امت نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ جو بھی برائی دیکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے منع کرے، زبان سے منع نہیں کر سکتا تو دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ میری بھی یہ حالت ہے، آپ کی بھی یہ حالت ہے۔ روڈ سے بے پردہ عورت گزر رہی ہے، اگر ہر جس کے پاس سے گزرے وہ کہے بہن پردہ کر، جس کے پاس سے گزرے وہ یہ کہے بہن پردہ کر، کرے گی کہ نہیں؟ ہم نہیں کہتے، ہم اپنا واجب ادا نہیں کرتے۔ جہاں آپ کا ہاتھ چلتا ہے وہ آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ کے نواسے پوتے ہیں، آپ کے بھانجے بھتیجے ہیں، وہاں آپ کا ہاتھ چلتا ہے، وہاں ہاتھ سے روکو۔ اور جہاں آپ کا ہاتھ نہیں چلتا وہاں زبان سے روکو۔ جو زبان نہیں چلتا تو وہاں پھر خاموشی اختیار کر کے دل سے برا جان کر ان کی برائی میں شرکت نہ کرو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اتنا جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور کب تک ڈرو؟ جب تک موت نہ آ جائے، موت تک ڈرو، آخری حالت تک ڈرو۔ یاد رکھو اللہ سے اتنا ڈرنا ہے جتنا رب سے ڈرنے کا حق ہے۔ باپ سے ڈرتے ہو، استاد سے ڈرتے ہو، تھانے دار سے ڈرتے ہو، ان کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ڈرتے ہو۔ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی رب کی کیپیسٹی ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا معنی موت تک ڈرو، مرنا نہیں مگر رب کی فرمانبرداری کی حالت میں۔ میرے عزیز بھائیوں، فیصلے آخری چکر میں ہوتے ہیں۔ فیصلے دوڑ لگتی ہے نا، پہلے چکر میں جیتنے والا جیتتا ہے، دوسرے والا، تیسرے والا نہیں، آخری چکر میں جو جیتے وہ جیتتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس نافرمانی کا کوئی ٹائم نہیں، موت تک رب سے ڈرنا ہے۔ اور وہ بچپن میں بھی آ سکتی ہے، لڑکپن میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی، بڑے پہ میں تو آ ہی سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، موت تک ڈرو، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کی یہ بدخصلتیں ہیں تو پھر ان کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم
لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ان کے منہ سے تمہارے بارے میں بغاوت ظاہر ہو چکی ہے. بش نے کیا کہا تھا؟ یہ صلیبی جنگیں لڑ رہا ہوں میں. اس نے صلیبی جنگوں کا کہا تھا، پھر بعد میں پیچھے ہٹا کہ یہ میں نے کیا بول دیا. دل کی بات زبان پر آ گئی، اور جو اندر کھاتے ہیں ان کے دلوں میں کوڑ ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. کتنے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں، اور جی ایک دوست ہندو ہے، اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا، اور پھر اس کی عبادت میں اس کی عید میں اس کو مبارک دینا. عیسائیوں کو ہمارے محلے کا ہے جی، اس کو وہ کہتا ہے میرا دوست ہے جی. تیرا دوست کیوں ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بناؤ. اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کسی کافر کو دوست نہ بناؤ، مومن کو دوست بناؤ. دوستی اور نفرت کا معیار اسلام ہونا چاہیے. جتنا کوئی رب کے قریب ہے اتنا تیرے قریب ہو، جتنا کوئی رب سے دور ہے اتنا تجھ سے دور ہو. یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ نہیں کہ میری ذاتی وابستگی کس کے ساتھ ہے. ہاں، دوست بنانا، ولا قائم کرنا، رازدان بنانا یہ اور چیز ہے، اور اچھا سلوک کرنا یہ اور چیز. اچھا سلوک کرنا یہ اور چیز ہے. اچھا سلوک سب کے ساتھ کرنا چاہیے. جو کافر ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ آپ کے دین کا، وہ صرف نحو نہیں جانتا، وہ گرامر نہیں جانتا. اس کو تو پتہ ہے کہ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو اس کا دین بھی اچھا ہے، اگر اس کا اخلاق خراب ہے اس کا دین بھی خراب ہے. اس لیے اچھا اخلاق اپناؤ، اس لیے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ. اگر آپ کو کوئی ان میں رغبت نظر آتی ہے، کوئی رغبت نظر آتی ہے، قریب کرو، کھلاؤ پلاؤ، اور اسلام کی دعوت دو. اور اگر اسلام کی دعوت کا کوئی پروگرام نہیں اور جناب ویسے ہی دوستیاں چل رہی ہیں تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، صحیح بخاری میں. حال احوال پوچھ کر فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ. وہ بیمار بہت شدید تھا، اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا کر لو، کہہ لو، مان لو. اس نے کلمہ پڑھا، ادھر اس کا کلمہ ختم ہوا، ادھر اس کی روح پرواز کر گئی. یہ ہے خیر خائی کرو، اچھا سلوک کرو، جا کر کے لوگوں کی تیمارداریاں کرو، اور اس کے پیچھے ٹارگٹ آپ کا اسلام کی دعوت ہونا چاہیے. دنیا کا مفاد اس کو دو گے، اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس کو آخرت کا مفاد دینے کا فائدہ ہوگا. کوشش کرو وہ جہنم سے بچ جائے، اور جو خالص دین ہے اس کی تبلیغ کرو، ایرے گہرے کی باتوں کی نہیں کرو. بعض لوگ قرآن کی جگہ پر کسی مولوی کی کتاب پڑھتے ہیں. قرآن کی جگہ پر جب بھی دیکھو حلقہ بنا ہوا ہے، بیچ میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، قسم اٹھا سکتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہو سکتا، اور کبھی قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ محنت شدید ہے، دن رات کی محنت ہے، مگر آؤٹ پٹ کیا دینا کیا ہے؟ مولوی کی باتیں جس میں شرکیات بھی ہیں، جس میں بدعات بھی ہیں، صوفیت بھری ہوئی ہے. اس کو قرآن کی جگہ پہ تلاوت کرنا ہے. کہا نہیں، خالص دین کی تبلیغ کرو، وعظ کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبا تذکرہ کیا ہے غزوہ احد کا، آیت نمبر 121 سے 48 تک. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینہ سے 3 گھنٹے کی واک، قبلے کی اپوزٹ سائڈ پہ احد پہاڑ ہے، اس کے دامن میں. پچھلی طرف سے پہاڑ کی وجہ سے آپ کو دفاع مل گیا، اور سامنے سے دشمن آئے گا،
اس کا مقابلہ کریں گے۔ یوں سمجھو میری پچھلی طرف اگر احد پہاڑ ہو تو یہ جو پلر ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی چوٹی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تیر انداز بٹھا دیے کہ آپ نے یہاں سے نہیں جانا، ہمیں ہزیمت ہو، ہمیں فتح ہو، ہمیں نقصان ہو جائے، ہماری نعشیں پڑی پڑی اتنی پرانی ہو جائیں کہ پرندے نوچنے لگ جائیں، آپ نے وہاں سے نہیں جانا مجھے پوچھے بغیر۔ دشمن آیا، ان پر حملہ ہوا، مسلمان جیت گئے، کافر بھاگ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب تو فتح ہو چکی ہے، اب یہاں بیٹھنے کا کام کوئی نہیں۔ ان کا امیر کہہ رہا ہے عبداللہ بن جبیر کہ بھائی ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، اب تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے، اب گھر نہیں جانا ہم نے۔ نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید اس وقت کافروں کی طرف سے آئے تھے، پیچھے گئے، پہاڑ کے اوپر سے 2-3 گھنٹے کی واک ہے، گھوم کر ادھر سے حملہ آور ہو گئے۔ وہ آبزرویشن پوسٹ تھی، وہاں سے دیکھ کر انہوں نے اطلاع کرنی تھی۔ وہ معاملہ ختم ہو گیا، مسلمان خوش ہیں، صفیں ٹوٹ چکی ہیں، اور اب وہ جو جنگی سنجیدگی ختم ہو چکی ہے۔ تو اس حالت میں اچانک جب حملہ ہوا تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، آپ کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا، خون سے آپ لہو لہان ہو گئے، سر کے اوپر جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ اندر گھس گئی، اتنا نقصان ہوا۔ تو یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے شہید کیا ان لوگوں کو، پھر وہ واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو قوم کا پیچھا کرے گا؟ زخمی ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، مرال گرا ہوا ہے۔ اس حالت میں ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، یہ سارے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کہنے لگے ہم جائیں گے۔ عمر کتنی ہے؟ 50 سے اوپر عمر ہے، اور جناب تیار ہو گئے۔ آپ نے ان کے پیچھے لشکر روانہ کر دیا۔ انہوں نے راستے میں جا کر سوچا کہ ہماری عورتیں پوچھیں گی کیا ہوا، ہم کہیں گے ہم جیت گئے، وہ کہیں گی کوئی نشانی، کوئی غلام لونڈی، کوئی غنیمت، ہم کہیں گے وہ تو ہمارے پاس کوئی نہیں، تو ہماری بات کون مانے گا؟ وہ تو سارے کٹے پھٹے پڑے تھے، ہم وہاں سے جو چاہتے اٹھا سکتے تھے۔ غلطی ہو گئی۔ ایک کہتا ہے چلو واپس چلتے ہیں، ہم جا کر اب لے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے لشکر لگایا ہوا تھا، جب پیچھے دیکھا تو کہنے لگے کہ پہلے مزے سے بھی جاؤ گے، انہوں نے پہلے تمہیں ہرا دیا تھا، پھر ان کی غفلت میں تم نے حملہ کیا، اب تو وہ جاگ رہے ہیں، اب بھاگو یہاں سے۔ تو آخری چکر میں پتہ چلتا ہے نا کون جیتا، آخری چکر میں پھر مسلمان جیتے، احد میں پھر مسلمان جیتے، پہلے بھی مسلمان جیتے، بیچ میں نقصان ہوا، آخر میں پھر مسلمان جیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اعلان کیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا جو غلطی سے نیچے اترے، اور یہ بھی کہ امیر کی طاعت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ صحابہ اکرام ہوں، پاک باز نیک ہوں، 99.9 باتیں مانتے ہوں، ایک میں سستی ہو جائے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جنگوں میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، اپنی ذات پہ زخم آئے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، وہ جو تھے اوپر سے اترنے والے کسی کو سزا نہیں تھی، کسی کو برا نہیں کہا، اور تسلیاں دیں کہ کوئی بات نہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردے نہ کہو، وہ اللہ کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تسلیاں دی ان کو، اور ان کو کچھ نہیں کہا۔ اور تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پاک باز صحابہ کرام موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر ان پر حملہ آور ہو اور ان کے بندے شہید کر دے؟ قل تم انا ھذا قل ہوا من عند انفسکم، اپنے آپ سے پوچھو تم نے نافرمانی کی تھی تو اس کا خمیازہ ہے، ورنہ اتنے لوگ، اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ، ان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا۔
تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، صورت یہ شہداء کے فضائل بیان کیے ہیں، اور کہا کہیں فرمایا تم شعور نہیں رکھتے، کہیں فرمایا اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو مرنے کے بعد کے احوال ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور جو ایمان ہوتا ہے اس میں قیاس نہیں ہوتا، ایمان میں قیاس نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نیک آدمی کے لیے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، ایمان ہے یا نہیں؟ حدیث ہے نا، عقل کہتی ہے کہ قبرستان میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ گناہ گاروں کو سزا ملتی ہے، نیک لوگوں کو کی قبر جنت کی کیاری بن جاتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں۔ آپ ایک دن بعد نیک آدمی کی قبر کھود کے دیکھ لو، کوئی ہوا نہیں ہوتی وہاں پہ، اور وہ اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو ہماری دنیا کے پیرامیٹر اور ہیں اور آخرت کے پیرامیٹر اور ہیں، وہاں ایمان چلتا ہے۔ آپ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے فرمایا تمہارا رب ہے، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے کہا یہ کتاب آسمان سے آئی ہے، ہم نے مان لی۔ دنیا کے پیرامیٹر نہیں چلائے اس پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، اس بنیاد پر امت میں بڑا ہی بگاڑ ہے۔ کوئی کہتا ہے حیاتی، کوئی کہتا ہے مماتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور آخرت کے حساب سے زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ وہ بھی شہید ہوئے ہیں یہودیوں کی زہر والی بکری کھا کر، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو جب شعور نہیں تو پھر ان کی اس زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ہماری فریاد بھی سن لیں گے، اگر زندہ ہے تو پھر روٹی بھی کھا لیں گے، اگر زندہ ہے تو شادیاں بھی کر لیں گے۔ یہ دنیا والے قیاس نہیں چلتے، دنیا والے قیاس وہاں نہیں چلتے۔ مرنے کے بعد ایمان ہے، اور ہمارا ایمان جتنی دلیل آ گئی اتنا ایمان ہے، جس کی دلیل نہیں اس کا ہمارا ایمان نہیں۔ تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے حساب سے زندہ چلے گئے، دنیا سے وفات پا گئے، اور آخرت کے حساب سے زندہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری رکوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل عمران کا آخری رکوع روزانہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو اس وقت پڑھا کرتے تھے، وضو کرنے سے پہلے پڑھتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو اللہ کے بندوں کی ستائش بھی کی ہے، اور کائنات میں جیسے پرسوں میں نے کہا تھا کہ یہ بھی آیات ہیں، فلکیات کا علم بھی آیات ہے، یہ بادلوں کا علم اور پودے کا اور زراعت کا، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ ان پر غور کر کے بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، اگر متعصب نہ ہو، اگر اس کے دل میں عصبیت نہ ہو۔ یہاں بھی کچھ اہل کتاب کی ستائش کی گئی ہے، اور یہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، اور باہم رباط کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ نساء۔ نساء عورتیں، عورتوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے مردوں کی کوئی صورت نازل نہیں کی جس کا نام ہو مرد، عورتوں کی صورت نازل کی ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد جو ان سے تمام اولاد کو پیدا کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے اموال کا اور ان کا مال ہڑپ نہ کر جانا۔ بھائی فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیکٹری چھوڑ کے چلا گیا، جلدی جلدی کھا لوں بچے بڑے ہونے سے پہلے پہلے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ یتیموں کا مال جو کھاتا ہے وہ پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے تھے، باپ زندہ نہیں تو یتیم بچی جوان ہے، اس کی شادی، اس کے ساتھ شادی کر لو تاکہ مہر تھوڑا دینا پڑے، اگر باپ زندہ ہو تو زیادہ لیتا، بچی ہے ڈیپینڈنٹ ہے
تو تھوڑا دینا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر یتیم بچی کو چھوڑ دو، کسی اور سے شادی کر لو، 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اس سورت کے شروع میں۔ اس کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ یتیم بچوں کو کاروبار نہ دو، اس کے باپ کا کاروبار نہ دو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں اور کاروبار سنبھالنے کے لائق ہو جائیں۔ اور اس کے بعد کچھ وراثت اور وصیت کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ وراثت تقسیم کرتے ہیں، وہ بچے کہتے ہیں ہمارا باپ ابے کا مال دے دو، مت دو، پیار سے سمجھاؤ، ان کو خرچہ دیتے رہو، اور جب وہ اس قابل ہو جائیں تو ان کے سپرد کر دو، اس پر گواہ بنا لو تاکہ کوئی الزام نہ لگے۔ اور وصیت کرنا، اگر کوئی ایسے بچے ہوں ان کے لیے وصیت کرنی چاہیے، جو جیسے بیٹا فوت ہو گیا، پوتے موجود ہیں، وصیت کرنی چاہیے۔ اور وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہاں 2 آیات اللہ نے اس میں تقریباً 90% وراثت کے مسائل حل کیے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ 3 آیتیں ہیں، ایک اس سورت کی آخری آیت ہے اور 2 یہ 11ویں 12ویں آیت ہیں۔ تمام وراثت کے مسائل 3 آیتوں میں اللہ نے مکمل کیے ہیں، بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو وراثت کس کو ملنی ہے یہ اختصار کے ساتھ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، بس یہ بیان کر سکتے ہیں کہ اولاد میں انصاف کرنا چاہیے۔ اگر ایک بچہ سکول سے ہٹا کر آپ نے کاروبار میں لگا لیا ہے تو اس کا کاروبار میں کوئی حصہ رکھو، پتی رکھو اس کی، تاکہ باقی پڑھ لکھ گئے اس حساب سے فائدہ ہو گیا، اور اس نے تیرا بچپن میں تعاون کیا، اس کو بھی کچھ دے دو، اور بعد میں اس کی وراثت تقسیم ہو۔ بعض لوگ بیٹیوں کے جہیزوں پہ اتنا لگا دیتے ہیں اور بیٹوں کے لیے قرضہ چھوڑ کے مر جاتے ہیں، اور بعض اس کے برعکس جائیداد بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بچیوں کو کہتے ہیں بھائی تم ویسے گزارا کرو۔ یہ سب ناانصافیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، ان کے والد بشیر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں حضرت میرا یہ بیٹا چھوٹا نعمان، میں اس کو غلام دینا چاہتا ہوں، تو آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سارے بچوں کو دیا ہے کیا؟ کہتا نہیں، تو فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ ہم ایک بچے پر 60 لاکھ لگا دیتے ہیں، MBBS کرواتے ہیں، کسی کو پائلٹ بنوا دیتے ہیں، اور دوسرے پر کچھ بھی نہیں۔ ایک کو زیادہ کر دیا، ایک کو کم کر دیا۔ انصاف کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ روٹیاں گن گن کر دیا کرو، وہ دو تو اس کو بھی دو، یہ نہیں، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان میں تو انصاف ہونا چاہیے نا۔ تو وراثت کے تمام مسائل جب بھی پوچھنے ہوں پوری بات کیا کرو۔ وہ جی اتنے بہن ہیں، اتنے بھائی ہیں، بتائیں کتنا ملے گا، پتہ نہیں کہ قرضہ کتنا ہے، پتہ نہیں وصیت کی نہیں کی، معلوم نہیں میت کے والدین زندہ ہیں نہیں زندہ، والدین نہیں تو دادا دادی زندہ ہیں یا نہیں زندہ، بیوی ہے یا شوہر ہے وہ زندہ ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ باجی 3 بچے ہیں، 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، تو ان کی وراثت بتا دو۔ کہنا اچار ہوتا ہے میت کے بچے ہیں، اور کہہ رہا ہوتا ہے جی ہم 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں اور اس کی وراثت بتا دو۔ تو بہن بھائی سے تو ہم سمجھیں کہ میت کے بہن بھائی ہیں۔ تو جب بھی سوال کرو میت کے لفظ کے ساتھ کرو، میت کے والدین، میت کے دادا دادی، میت کی بیوی، میت کا شوہر، میت کی اولاد، یہ تمام بتانے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہاں رب ذوالجلال والاکرام نے یہ وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، مالیات کے مسائل بیان کیے ہیں، یتیموں کے حقوق محفوظ کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا پارہ اس کے شروع میں وہ رشتے بیان کیے ہیں جو اللہ نے مستقل حرام کیے ہیں۔ بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، اسی طرح رضاعی رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں۔ کسی عورت سے شادی کیا تو اس کی پچھلے خاوند سے بیٹی وہ آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی ماں بیوی کی مستقل حرام ہو جائے گی، طلاق ہو جائے تب بھی حرام رہے گی،
بیوی فوت ہو جائے تب بھی وہ حرام رہے گی، لیکن سالی وہ وقتی طور پہ حرام ہوگی جب تک یہ بیوی ہے، جب تک یہ بیوی نہیں ہوگی تو وہ جائز ہو جاتی ہے۔ تو رضاعت کا مسئلہ یوں سمجھو، اسلم کے بیٹے نے اکرم کی بیوی کا دودھ پی لیا، اسلم کے بیٹے نے عبداللہ کی بیوی کا دودھ پیا، تو اسلم کا بیٹا یوں سمجھو کہ عبداللہ کے گھر ہی پیدا ہوا، صرف ایک بیٹا، باقی نہیں۔ جس نے دودھ پیا گویا وہ عبداللہ کے گھر ہی پیدا ہوا، اس کی ذاتی اولاد پر جو جو رشتے حرام ہیں، پھوپھی حرام ہے، ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، وہ سارے اس پر بھی حرام ہوں گے۔ یہ قاعدہ ہے رضاعت کا۔ 2 سال سے عمر کم ہو، بچہ دودھ پیتا ہو، 2 سال سے عمر کم ہو، کم از کم 5 دفعہ دودھ پیے تو وہ اس کی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب وہ جس کا دودھ پیا اس کی بچی سے شادی نہیں کر سکتا، اور اس ماں کا اس پر پردہ نہیں ہے، اس کی بیٹیوں کا بھی پردہ نہیں ہے۔ گویا وہ ایک بچہ جس نے دودھ پیا تھا عبداللہ کی بیوی کا، وہ اس کے گھر ہی گویا پیدا ہوا ہے۔ یہ حکم ہے رضاعت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ رشتے بیان کیے ہیں جو مستقل حرام ہیں، اور اس کے بعد فرمایا باقی تم پر حلال ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی، اس کی بھتیجی آپ کے لیے حرام ہیں، بیوی کے ہوتے ہوئے۔ اور وہ عورتیں حرام ہیں جو شادی شدہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مستقل حرام نہیں، وقتی حرام ہیں، ان کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ غلط بات ہے۔ سالی کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے۔ اگر وقتی طور پہ حرام ہونے پر پردہ نہیں کرنا تو پھر آپ کی بیوی سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی، مگر وقتی طور پر ہے نا، تو پھر اس کو کسی سے بھی پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو شادی شدہ ہوں، اب میری تو کسی سے شادی ہو نہیں سکتی، اس لیے اب میں پردہ نہ کروں۔ پھر جس کی 4 پوری ہو جائیں وہ بھی لکھ کے لگا دے کہ اب کسی کو کوئی خطرہ نہیں، اب کوئی عورت مجھ سے پردہ نہ کرے، کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، کیونکہ وقتی طور پہ مجھ پہ ساری عورتیں حرام ہو چکی ہیں۔